بس خدا تعالیٰ کے عذاب جب آئیں، کسی بھی رنگ میں آئیں، اس وقت آتے ہیں جب یہ کیفیت ہوتی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ آسمان میں اس کے لیے تبدیلی ہو، یعنی وہ عذابوں اور دکھوں سے رہائی پائے جو شامت اعمال نے اس کے لیے تیار کیے ہیں، اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے، وہ اپنے اندر تبدیلی کرے۔ جب وہ خود تبدیلی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق اس کے عذاب اور دکھ کو بدلا دیتا ہے، یعنی پھر وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات اس پر نازل ہوتے ہیں۔ برائیوں کے نتیجے میں جو اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ بس سوچنے اور بہت سوچنے اور استغفار کی ضرورت ہے آج کل مسلم امہ کو بھی۔ اللہ کرے ان کو عقل آ جائے، اور احمدی بھی جن کے جہاں تعلقات ہیں ان کو ضرور اس بات کو سمجھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، کوئی والی نہیں۔ بس جب خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو حفاظت میں رکھنے والا ہے یا مددگار ہے یا اپنے بندوں کی ہر شر کے خلاف نگرانی کرنے والا ہے، تو اس کی تلاش کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور وہ کہاں ملتا ہے۔ اگر باوجود نمازیں پڑھنے کے نتیجے نہیں نکل رہے، وہ نتیجے نہیں نکل رہے جو موافق نتیجے ہوں، اگر باوجود روزوں کے قومی لحاظ سے انحطاط پذیری ہے، اگر باوجود لاکھوں لوگوں کے حج کا فریضہ ادا کرنے کے بہتری کے نشانات نظر نہیں آ رہے تھے، تو یقیناً اس سب عبادتوں کا حق ادا کرنے میں کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ اللہ کرے امت کو اس کی سمجھ آ جائے اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف حقیقی رجوع کرنے والے ہیں۔ اس مضمون کو خدا تعالیٰ نے سورہ انفال میں اس طرح بیان فرمایا کہ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی وہ نعمت تبدیل نہیں کرتا جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو، یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو تبدیل کر دیں۔ اور یاد رکھو کہ یقیناً اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اس میں مزید کھول دیا کہ اللہ تعالیٰ نعمت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی حالت اس نعمت سے محرومی کی نہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی دی ہوئی نعمت نہیں چھینتا۔ انسان خود اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی بدبختی کی وجہ سے، اپنی بدقسمتی کی وجہ سے ان نعمتوں کو ضائع کرتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہمارے سامنے قرآن کریم میں آ گیا، پرانے لوگوں کے قصے بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو بھی ہوشیار کرنے کے لیے ہے کہ ایک اتنی بڑی نعمتوں میں مل گئی ہے، اس کی قدر کرنا۔ اس نعمت کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اتممت علیکم نعمت، کہ اپنی نعمت کو میں نے پورا کر دیا۔ بس یہ نعمت آخری شرعی کتاب کی صورت میں، قرآن کریم کی صورت میں ہمیں ملی، اور اس پر عمل کا حکم ہے۔ اور جب اس پر عمل ہوگا تو تبھی نیکیاں قائم ہوں گی، اور جب نیکیاں قائم ہوں گی تو پھر جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے خدا تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے گا، اپنے مولا ہونے کا ثبوت دے گا، اس کے نظارے دکھائے گا۔ بس اس سے مزید واضح ہوتا ہے کہ حالی نے جو کہا تھا کہ گنوا دی ہم نے
جو اسلاف سے میراث پائی تھی، تو اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے محروم ہو گئے. یہ نعمت کو ضائع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی اٹھ گئی، غیر ہم پر حکومت کرنے لگ گئے. کیا اب بھی مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ امت جس کے بارے میں قرآن کریم نے اعلان فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ یعنی تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے. وہ امت جو فائدے کے لیے پیدا کی گئی تھی وہ اس انعام سے محروم کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن انعامات سے محرومیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اپنے لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں. کہیں ریموٹ کنٹرول بم دھماکے کیے جاتے ہیں. اب کل پرسوں ہی پشاور میں جو دھماکہ ہوا، معصوم جانیں ضائع ہوئیں، وہ اسی کا نتیجہ ہے. کہیں خودکش حملے ہو رہے ہیں، کہیں مذہب کے نام پر احمدیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا بعض دوسرے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ کون سی خیر ہے جو امت کے نام نہاد علماء کے ٹولے کے پیچھے چل کر تقسیم کی جا رہی ہے، یا جس کو تقسیم کرنے کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں؟ بس سوچنے کا مقام ہے. اپنی حالتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ جب خدا تعالیٰ کی آخری فیصلہ کن تقدیر حرکت میں آ جائے تو پھر کوئی اس انجام کو ٹالنے والا نہیں ہوتا. دوسروں کے نمونے بھی اصلاح کا باعث بنتے ہیں اور بننے چاہیے. یہ احمدیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھی جائزے لیتے رہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے ہوں، ہمیشہ ہم اپنے اعمال پر نظر رکھنے والے ہوں، ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار رہیں. اور اگر یہ رہے گا تو پھر خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ہمارا مولا اور ہمارا نصیر ہونے کا نظارہ ہمیں دکھاتا چلا جائے گا. کوئی نہیں جو جماعت کو بھی نقصان پہنچا سکے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ کہ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ ھو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. بس نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا آقا ہے. بس کیا ہی اچھا آقا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. بس ایک حقیقی مومن کے یہ فرائض ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کریں، اور اس قیام نماز سے ان میں پاک تبدیلیاں پیدا ہوں گی. اللہ تعالیٰ کی خاطر مالی قربانیوں کی طرف توجہ دیں، اپنے مالوں کو پاک کریں، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مضبوطی سے پکڑیں، کیونکہ اس کے احکامات پر عمل ہی اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہم خدا تعالیٰ کو اپنا آقا اور مولا سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، اور اس یقین پر قائم ہے کہ وہی ہر آن ہمارا آقا اور مولا ہے اور رہے گا. ایک اور جگہ قرآن کریم میں اسی مضمون کو اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے سورہ مائدہ میں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. یقیناً تمہارا دوست اللہ ہی ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور خدا کے حضور جھکے رہنے والے ہیں، اور جو اللہ کو دوست بنائے اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، تو اللہ ہی کا گروہ ہے جو ضرور غالب آنے والا ہے. اب یہ وہی باتیں ہیں، ایک اس میں راکعون کا لفظ آئے تھے پہلی میں، اور راکعون کا لفظ ہے مطلب یہ ہے
کہ خدا تعالیٰ کی ہی عبادت کرنے والے اور خالصتاً اس کے حضور جھکتے ہوئے اسی کو سب کچھ سمجھنے والے ہوں. کسی بھی قسم کا شرک، کسی بھی قسم کی دوسری مولونیاں اپنے دین میں نہ ہوں، شامل ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسا دوست اور ولی ہے اور اس کا رسول بھی، اور یہ مومنین کی جماعت ہے اور مومن بھی، کیونکہ یہی جماعت ہے پھر جس نے غالب آنا ہے، اور اسی کے لیے غلبہ مقدر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہوتا ہے اور ان کو یقیناً غالب کرتا ہے.